اور تیسری بات جو آپ نے کی وہ نماز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اب جو نماز ہے وہ آپ کو فحشی اور منکر سے روکتی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایک علماء کی ایک جوائنٹ محفل ہی تھی, کانفرنس تو نہیں کہوں گا اس کو, وہاں پہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی, اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود تھے, ہر مکتبہ فکر کے, اور ہر جماعت اور تنظیم کے بھی کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو موجود تھے جو کہ ان کے ہیڈز تھے. مجھ غریب کو اس لیے بلا لی کہ جی آپ بھی یوتھ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں گے. میں آج سے کوئی تقریباً 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں بھی چلا گیا جی وہاں پہ مسکینوں کی طرح. اچھا وہ جب میں وہاں بیٹھا ہوں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ہم سارے کے سارے جو ہے نا بے حیائی اور فحشی کے خلاف ہیں یا نہیں ہے. کسی کو اختلاف ہو رہا ہے جو ٹی وی پہ کانٹینٹ آ رہا ہے, تو سب نے کہا ہاں جی اختلاف تو ساروں کو ہے. انہوں نے کہا یہ جو ایڈز آتے ہیں, یہ جو چیزیں جس طرح کا ابھی ہم نے ذکر کیا, ڈرامے آتے ہیں, یہ جو کانٹینٹ ان ڈراموں میں آ رہا ہے کہ جی باس جو ہے وہ بیگم کے ساتھ اس کا فلانے کے امپلائی کی بیگم سے افیئر چل رہا ہے, اور بیوی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہی ہے, اور عجیب و غریب مطلب جو کون اس کے فیور میں ہے. تو سب نے کہا جی کوئی بھی فیور میں نہیں ہے, نو بڈی از ان فیور آف دس. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ جب ان اداروں کے پاس جاتے ہیں, پیمرا وغیرہ کے پاس, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہماری آپ جو کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ فالو دس اسکول آف تھاٹ. تو سارے اسکول آف تھاٹ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جو پیمرا فالو کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے جی آپ کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے, ہماری ہو رہا ہے, واٹ از گوئنگ آن ہیئر, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ پھر بات شروع کی, کیا ہم چلو جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ, کیا اس موقف پہ ہم ساتھ نہیں ہو سکتے, تعاون علی البر والتقوی, اس میں تعاون نہیں ہو سکتا. سب نے کہا جی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس میں سنی شیعہ مطلب ہر فکر کے لوگ تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایوری, اور ناٹ جسٹ مطلب میں مکاتب فکر کی بات نہیں کر رہا, میں ایون موومنٹس کی بات بھی کر رہا ہوں, جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی وہ تھے. اچھا وہ سارا بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا. اچھا سب نے ریکمینڈ کیا کہ جی پیمرا کے پاس پٹیشن لے کے جائیں, کسی نے کہا یہ لے کے جائیں, کسی نے کہا وہ لے کے جائیں. میرے پہ جب بات آئی تو میں نے مغیرہ بھائی یہی بات کی جو آپ نے کی ہے. میں نے کہا جی اگر ہم اپنے, میں نے کہا وہ کریں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, آپ وہ موومنٹ چلائیں. میں نے کہا اگر ہم لوگ کوئی مل کے ایک ایسی تحریک سٹارٹ کریں جہاں پہ ہم سارے پاکستان میں نماز کو عام کر دیں, ہم لوگوں کو نماز کی طرف لگائیں. اور اگر دیکھیں اس سے 2 فائدے ہیں, نماز سے بھی 2 فائدے ہیں, 2 فائدے مطلب ویسے تو بہت ہیں. ایک فائدہ اگر ساری نماز پڑھنے والے ہیں تو کمپنی تو آپ نے ویسے ہی سب کی سیل کر دی ہے, یعنی کم از کم نماز تو سارے پڑھے تھے, ٹھیک ہے وہ اپنے اور افیئرز ادھر ادھر کرتا ہوگا, غلط کام کرتا ہوگا, لیکن کم از کم اس کے لیے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے نا اس کو پتا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ابھی جا کے. میں اگر 2 منٹ پہلے کوئی فحش ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں نے بھی نماز نہیں, ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے, میں نے نماز پڑھنے نہیں جانا, میں اللہ کو کس منہ سے فیس کروں گا جب میں نے ابھی یہ گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آلریڈی اس کے اندر ایک میکینزم ان بلٹ ہے. ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اگر بوائے فرینڈ یہ کہتا ہے کہ دیکھو نماز کا ٹائم میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ دونوں ڈیٹ پہ نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ظہر کی نماز کا وقت آ گیا, اس نے کہا سویٹ ہارٹ آپ ذرا 2 منٹ ویٹ کریں, میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز پڑھنے گیا, باوضو ہو کے واپس. اس نے کہا ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا, پھر وہ گپے شروع ہوئی, ہاں پیار ہے, عشق ہے, محبت ہے, چلو ایسا کرتے ہیں اب ذرا ڈرائیو پہ نکلتے ہیں, تو میں کافی پلاتا ہوں. کافی پینے گیا, آگے عصر کی نماز کا وقت آ گیا. اس نے کہا سوری ذرا 2 منٹ ویٹ کیجیے, میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر وہ نماز پڑھنے جائے گا, پھر وہ کہتی ہے جی آپ ایسے کریں ہمارے گھر آئیں, آپ ابھی ہمارے گھر آئیں, پیرنٹس بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا. جیسے گھر پہنچتے کہتے ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا, بہن مغرب کا ٹائم ہو گیا, تمہیں جانا پڑے گا, سوری. تو دیکھیں وہ یعنی آپ کو یہ بات فنی لگ رہی ہے بیکاز یہ اتنا ہپوکریٹیکل لگے گا, اس کو خود فیل ہوگا کہ بھائی میں اللہ کے حضور پیش ہوتا ہوں, کیسے میں اس چیز کو مینٹین کروں گا. تو نماز بڑا امیزنگ چیز ہے. علی بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ واٹ ادر ٹپس اور ٹرکس وی کین یوز انشاءاللہ, کیونکہ میڈیا کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ تو ہم نے بڑے کھل کے ہم نے جو نا واضح کر دیے ہیں, اب بچاؤ کی باری ہے. ضیاء بھائی پہلے تو مغیرہ بھائی نے جو بات کی نماز پہ, ابھی اتفاق کی بات ہے پرسوں ایک اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے او لیول میں ماشاءاللہ, ابھی بھی ہیں. ان سے میری بات ہو رہی تھی, یہ 2 سال ان کے بہت ٹف گزرے. ہی چینج دا اسکول, ہی وینٹ ٹو ڈو اے لیولس فرام اے اسکول. اب میں نے اس سے ایک ہی بات پوچھی, میں نے کہا مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے رہے. وہ اس نے بڑا ہنسا بھی, اس نے کہا کہ یس سر آئی گاٹ لاسٹ, اور اینڈ یو نو پھر اس نے بتایا کیا کیا اس نے کیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وٹ براٹ یو بیک, مطلب ماشاء اللہ ناؤ ہی از ان ہز سینسز, اور کافی ہی ہیز ریٹرن ٹو نارمل لائف. اینڈ اس کی مدر کہہ رہی تھی کہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہوا ہے. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ وٹ براٹ یو بیک, تو اس کے الفاظ تھے کہ نماز, کہ میں نے نماز اسٹارٹ کی, کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب میں بہت آؤٹ ہو رہا ہوں تو بس میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. 5 وقت کی ماشاءاللہ اس نے نماز پڑھی اور پڑھتا ہے, وہ اللہ اسے استقامت دے. تو یہ ریئل کیس اسٹڈیز ہیں جو مغیرہ بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ نماز. یس
اچھا ایک حدیث میرے مائنڈ میں آ رہی, 2-3 باتیں ہیں تو تھوڑا سا 2-3 منٹ مجھے دیجیے گا. ایک حدیث ہے, اس کا کانٹیکسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو ایک شپ سے جو ہے وہ تشبیہ دی, اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ کو چوائس دی گئی, انہوں نے شپ پہ بورڈ کیا. وہ اپر ڈیک میں جو لوگ ہیں, کچھ لوگ اپر ڈیک میں, کچھ لوگ لوور ڈیک میں. اب لوور ڈیک والے اپر ڈیک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پانی کی ہمیں ضرورت ہے, تو ہم ایک شگاف ڈالنے لگے, ایک ہول کرنے لگے لوور ڈیک میں, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم بس وہ شگاف کرنے لگے. اب اپر ڈیک والے اگر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کرو, ہمیں کیا نقصان ہوگا, اور وہ انہیں الاؤ کر دیں اور روکے نا, تو سارے ڈوبیں گے, بالکل سارے مریں گے, کیونکہ the ship will sink. لیکن اگر وہ انہیں روک دیں تو سارے بچیں گے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم نے چھوڑ دیا, یہ ہمارا فریضہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ بڑوں نے بھی چھوڑ دیا. اب ہماری جنریشن شاید وہ بزرگ نہ دیکھے جو ہم نے دیکھے, کہ آتے جاتے کہ پتر اے نہ کر, پتر او نہ کر, آتے جاتے لڑکیوں کو کہ بیٹی دوپٹہ لے لے, بیٹی چھاتی جو ہے وہ اپنی ڈھک لے, مطلب آتے جاتے بڑے پیار سے ایڈوائسز. اب وہ بزرگ نہیں ہے, اب وہ لبرل مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ لیٹ them do whatever they want. کوئی بات نہیں, ان کی لائف ہے, they learn and stuff like that. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس پہ واپس آنا پڑے گا, پہلی بات. اور یہ علماء کو بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ سب متفق ہیں, لیکن کتنا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں پیمرا کو, گورنمنٹ کو, منسٹری آف ریلیجس افیئرس کیا کر رہی ہے, تو یہ ان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے. دوسری بات, ضیاء بھائی جو فادر کے رول کی بات کی آپ دونوں نے, پیرنٹس کے رول کی, 8 سال ایکسپیرینس ہے میرا ایز اے ٹیچر, اور 8 سال میں کتنی پیرنٹ ٹیچر میں نے میٹنگز اٹینڈ کی ہوں گی, مطلب ہنڈریڈز آف پی ٹی ایمس. اس میں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جس بچے کا باپ سیریس ہے بچے کے بارے میں, میں نے آج تک اس بچے کو غلط سائٹ پہ جاتے نہیں دیکھا. دا رول آف فادر, زیادہ تر مدرز آتی ہیں, زیادہ تر مدر سیریس ہوتی ہیں, باپ ایبسنٹ ہے, باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پی ٹی سی پہ آنے کا, پی ٹی ایم پہ آنے کا. باپ جو ہے وہ کیئر لیس ہے, سیدھی سی بات ہے. ہمارے مردوں کو شاید بات بری لگے, لیکن میں نے جس بچے کے باپ کو ایکٹیو دیکھا ہے, انوالو دیکھا ہے, سیریس دیکھا ہے, بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے, باتیں کرتے دیکھا ہے, بچے کو سکھاتے دیکھا ہے, اس بچے کو میں نے بالکل غلط سائڈ پہ جاتے نہیں دیکھا. اس بچے کی میں نے پرسنالٹی اسٹرانگ دیکھی ہے, اس کو انفلوئنسر دیکھا ہے میں نے, اس کو کبھی بھی انفیریورٹی میں آتے نہیں دیکھا. تو باپ کا جو رول ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے جو معاشرے میں فادرز ہیں وہ irresponsible ہے بہت زیادہ. کچھ ظاہر ہے کہ ہماری خواتین بھی بہت زیادہ برڈنائز کرتی ہیں, شکایتیں کرتی ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن انہیں خود سیریس ہونا پڑے گا. اگر تو بچے پیدا کرنے ہیں تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, آپ کو بچوں کو سمجھانا پڑے گا, انوالوڈ ہونا پڑے گا. تیسرا پیرنٹس کے لیے چھوٹا سا پلگ ان میں بیچ میں ڈال دوں, جی جی, اور پھر آپ کی تیسری بات پہ آتے ہیں. میں ایک امریکہ کی کوئی ایک ریسرچر ہے, وہ بیسیکلی ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ کی نا بہت بڑی کوئی ہیڈ ہے. ان کا ایک پیپر میرے پاس آیا جس میں انہوں نے, ان کا بلکہ آرٹیکل نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ڈو کڈز ریئلی نیڈ اے فادر, اور اس پہ پوری بحث یہ ہوئی تھی کہ فادر جو ہے نا وہ irrelevant ہے, obsolete ہے, فادر کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بچہ بہت اچھے طریقے سے نا ماں بھی پال سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیر از سو مینی ہارڈ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اویلیبل کہ جو یو ایس پریزنس کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا, ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بغیر باپ کے پلے ہیں. بالکل صحیح, اور وہ اس کے بعد کرمنل ہو گئے. اور یہ تو اب بات ثابت شدہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باپ کے ہونے کی وجہ سے جو بچے کے اوپر جو پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے, پازیٹیو اثر پڑتا ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے نا اس کو کہیں توڑ مڑوڑ دیں. تو چلڈرن فرام اے بروکن فیملی, چلڈرن فرام مطلب سنگل پیرنٹ فیملی, ناٹ کہ ایوری سنگل ٹائم اٹ ہیپنس, بٹ اس کا لائکلیہڈ بہت زیادہ بڑھتا ہے بیسڈ اپون دا فیکٹ. میں بھی ایک پلگ ان کر لوں آپ کی اجازت سے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ لکھا ہے, اور امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بچوں کی جو ڈیویشن ہے اس کے بنیادی ذمہ دار باپ ہیں. اور وہ کہتے ہیں, میرے پاس ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, کہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار, اصل ذمہ داری جو تربیت کی وہ والد کے اوپر ہے, اور جب والد خراب کرتے ہیں, والد جب ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو بچے تب تباہ ہوتے ہیں. میرے خیال ہے جو بھی آپ ہم لوگوں نے تینوں نے جو پلگ انز کیے ہیں نا, اس کا شارٹ کلپ بنا کے نا نیٹ پہ ڈال دینا چاہیے تاکہ لوگ تسلی ہو جائے کہ بھائی عورتوں کو لوگ عام طور پہ بلیم کرتے ہیں نا کہ مطلب تربیت عام طور پہ تو عورت ہی کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے نا وہ ایکویشن سے باہر نکل جائے, بلکہ ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ باپ جب ایکویشن سے باہر نکلتا ہے تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں. یہ باپ اپنے تھرڈ پوائنٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈ کرے کہ عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے, بہت بڑا رول ہے, لیکن ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ فادرز جہاں پہ انوالوڈ ہیں
تو وہ بچے پھر ظاہر ہے کہ بہت اس پہ رہتے ہیں, ٹریک پہ رہتے ہیں. اگلی بات ضیاء بھائی, ایک بہت ہورینڈس ہمارے پاس کیس آیا کہ کزنز آپس میں جو ہے 11-12 سال کے کزن, میل فیمیل, دے یوز ٹو واچ پورن ٹوگیدر اینڈ دے یوز ٹو پریکٹس ایکچولی وٹ دے ور واچنگ. Please don't think your children are innocent because they are 10-year-old, 11-year-old. وہ میچور ہو چکے ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. انہیں اکیلا مت چھوڑیں, سیگریگیشن کریں. یہ بہت کیئر لیس ہے ہماری سوسائٹی اس بارے میں کہ یار کزنز ہی تو ہیں, بہن بھائی ہیں, آپس میں بڑے ہوئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, کیا ہوگا. ریئلی اتنے ہورینڈس کیسز ہیں, بہت سے لوگ کزنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو ایڈوائس ہے کہ پلیز سیگریگیشن کریں آپس میں بچوں کی, مت سمجھیں بچے ہیں وہ 6-7 سال سے انہیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ دونوں ان کا کمرہ الگ کریں, ان پہ نظر رکھیں, ان کو سامنے انٹرنیٹ یوز کروائیں, اپنا سیل فون دیں انہیں فری ایکسیس نہ دیں سیل فونس.